عبد الرحمن اجمل گوہر کو کہ وہ آئیں اور چند آیات کی تلاوت سے اس نظم کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین کرام، آج کی اس مجلس کی صدارت ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی کے صدر محترم جناب مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ و تولی فرمائیں گے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وزارت الشؤون الاسلامیہ والدعوہ والارشاد مملکت سعودی عرب کے زیر سرپرستی 3 سال سے ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کا اعلیٰ تعلیمی و تربیتی اقامتی ادارہ جامعہ اسلامیہ سنابل متون علمیہ کے حفظ کے مسابقات منعقد کر رہا ہے، اور بحمد اللہ 13 جولائی 2026 عیسوی کو حفظ متون علمیہ کا تیسرا مسابقہ منعقد کیا گیا۔ یہ مسابقہ 7 زمروں پر مشتمل تھا۔ جامعہ اسلامیہ سنابل کے 5 زمرے جو ثانویہ اور عالیہ کی کلاسوں پر مشتمل تھے، اور عائشہ صدیقہ شریعت کالج کے مرحلہ عالیہ کے 2 زمرے اس میں شامل ہیں۔ اس میں مشارکین و مشارکات کی کل تعداد 247 تھی۔ اس میں مختلف کتابوں کے متون کے حفظ کا مسابقہ تھا، جو عقیدہ اور احادیث پر مشتمل کتابیں۔ ان مسابقات کا مقصد طلباء کے اندر متون کے حفظ کا جذبہ پیدا کرنا، ان کو رغبت دلانا اور اس لائق بنانا کہ وہ یہ متون یاد کر کے اپنی آگے کی زندگی میں، خاص طور سے دعوتی زندگی میں فائدہ اٹھائیں۔ یہی مقصد ہوتا ہے ان مسابقات کے انعقاد کا۔ 5 زمرے جو ہمارے ہاں منعقد کیے گئے، ان میں پہلا زمرہ ثانیہ عالیہ کا تھا،
اس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مشہور کتاب التوحید کا متن رکھا گیا تھا۔ اس میں شرکت کرنے والے طلباء کی تعداد 35 تھی جنہوں نے اس میں شرکت کی۔ آج کی یہ جو بزم ہے وہ ان طلباء کو انعامات اور اسناد سے نوازنے کے لیے ہے کہ جنہوں نے ان مسابقات میں امتیازی نمبرات حاصل کیے ہیں یا تشجیعی انعامات حاصل کیے۔ یہیں پر میں ایک چیز کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ادارے میں مرکز کے تعلیمی اداروں میں پاس ہونے کے لیے جو نمبرات کی تعیین کی گئی ہے ہمارے امتحانات میں وہ 100 میں 50 نمبرات لانے کے بعد ہی کوئی طالب علم پاس ہو سکتا ہے، یعنی 50% نمبرات حاصل کرنے کے بعد ہی وہ پاس ہو سکتا ہے، اس سے کم میں وہ پاس نہیں ہوگا، وہ فیل مانا جائے گا۔ ان مسابقات میں بھی یہی ضابطہ رہا ہے، جو طلباء 50% سے کم رہے ہیں یا 50 نمبرات سے کم رہے ہیں وہ فیل مانے گئے ہیں اور ان کو انعامات کا مستحق قرار نہیں دیا گیا ہے۔ البتہ ادارے نے طلباء کے ساتھ تھوڑی سی رعایت کرتے ہوئے یہ کیا ہے کہ اس سے پہلے تمام مشارکین کو شرکت کرنے کی سند دی جاتی تھی، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آیا، اس لیے ادارے نے اس سال یہ فیصلہ کیا کہ انعامات تو 50% تک طلباء کو دیے جائیں گے اور شرکت کی سند 33 نمبرات تک دی جائے گی، یعنی 33 سے کم نمبرات جن طلباء نے حاصل کیے ہیں ان کو مشارکت کی سند نہیں دی جائے گی۔ یہ ضابطہ ادارے نے بنایا ہے اور آگے بھی یہ یا اسی طرح کا ضابطہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلباء نے جس انداز میں کاپیاں لکھی ہیں وہ بعض طلباء کے ہاں اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جیسے کسی سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے نمبرات حاصل کرنے کی کوشش کی ہو یا مسابقے میں حصہ لیا ہو۔ اس سے بڑے افسوس کی بات اور کیا ہوگی کہ 3 ڈیجٹ کے نمبرات یعنی 100 نمبر کا پرچہ تھا اور بعض طلباء نے 2 ڈیجٹ میں اپنے نمبرات حاصل کیے ہیں کہ جن میں کچھ بھی نہیں ہے، جس کو آپ انڈا کہہ لیجئے یا جس کو گول دائرہ کہہ لیجئے۔ تو اس سے بڑے افسوس کی بات ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہوگی؟ تو یہ مناسب سمجھا گیا کہ اس کی وضاحت کر دی جائے تاکہ بعض طلباء یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو شرکت کی تھی پھر ہمیں سند کیوں نہیں دی گئی۔ تو پہلا زمرہ ثانیہ عالیہ کے طلباء پر مشتمل تھا، اس میں مشارکین کی تعداد 35 تھی۔ اس میں پہلا انعام 11,000 روپے، دوسرا انعام 10,000 روپے اور تیسرا انعام 9,000 روپے رکھا گیا تھا۔ میں گزارش کروں گا صدر مرکز حفظہ اللہ اور اس مجلس کے صدر محترم حفظہ اللہ سے کہ آپ آئیں اور ان طلباء کو انعامات اور اسناد سے نوازیں۔ عدنان احمد حلیم خان، دوسری پوزیشن ارقم عنایت اللہ چودھری اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اخلاق معراج الدین نے۔ ہر زمرے میں اول دوم سوم کے علاوہ تشجیعی انعامات بھی رکھے گئے تھے۔ ہر زمرے میں 8 تشجیعی انعامات جو 2,000 روپے پر مشتمل تھے، 2,000 روپے۔ ان تشجیعی انعامات ثانیہ عالیہ میں بحمد اللہ 8 طلباء نے تشجیعی انعامات حاصل کیے ہیں۔ میں ان کے نام بالترتیب بتا رہا ہوں۔ حمدان تابش ابوالکلام، عبید الرحمن محمد مستقیم، سمیع اللہ رفیق عالم۔ میں گزارش کروں گا ہم سب کے استاد محترم مولانا عزیز احمد مدنی صاحب حفظہ اللہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور طلباء کو انعامات اور اسناد سے نوازیں۔ ان کے علاوہ اسی مرحلے میں تشجیعی انعام حاصل کیا ہے محمد اسعد، مشتاق احمد، سعد احمد، نثار احمد، عبد الجبار، مجیب الرحمن۔
جزاکم اللہ خیر۔ ان طلباء کے درمیان تقسیم انعامات و اسناد کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا وسیم احمد مدنی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور طلباء کو انعامات اور اسناد سے نوازیں۔ ان 6 طلباء کے علاوہ اور 2 طلباء نے انعامات حاصل کیے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا شہاب الدین سنابلی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور طلباء کو انعامات سے نوازیں۔ ان طلباء کے نام ہیں ارشد احمد محمد اکرم، ابو طلحہ خورشید عالم۔ تشریف لائیں جلدی۔ حاضرین مجلس، دوسرا زمرہ اولا عالیہ کے طلباء پر مشتمل تھا۔ اس میں حافظ حکمی کی کتاب اعلام السنت المنشورہ حفظ کے لیے رکھی گئی تھی۔ اس میں پہلا انعام 10,000 روپے، دوسرا انعام 9,000 روپے اور تیسرا انعام 8,000 روپے پر مشتمل تھا۔ ان طلباء کے درمیان میں تقسیم انعام اور اسناد کے لیے گزارش کروں گا سینٹر کے نائب صدر اور جامعہ کے سینئر استاد مولانا وسیم احمد ریاضی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ان کے درمیان انعامات تقسیم کریں۔ طلباء کے نام ہیں، اول پوزیشن حاصل کی ہے حفیظ الرحمن تبارک علی، انعام 10,000 روپے۔ دوسری پوزیشن محمد یونس علی احمد، انعام 9,000 روپے اور تیسری پوزیشن نواب سراج الدولہ، انعام 8,000 روپے۔ عزیز طلباء، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اولا عالیہ میں ان 3 طلباء کے علاوہ کوئی بھی طالب علم 50% سے زیادہ نمبرات حاصل نہیں کر سکا ہے، جو یقیناً ہم سب کے لیے افسوس کی بات ہے۔ ثالثہ ثانویہ، اس میں عمدۃ الاحکام رکھی گئی تھی، 207 حدیثیں اس میں حفظ کے لیے رکھی گئی تھی۔ ان طلباء کے درمیان، اس کلاس کے ممتازین طلباء کے درمیان ان تقسیم انعام و اسناد کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سینٹر کے جنرل سیکریٹری مولانا عبداللہ محمد سعید سنابلی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور طلباء کو انعامات اور اسناد سے نوازیں۔ ان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے شہباز ارشد ممتاز احمد، انعام 9,000 روپے مع سند۔ دوسری پوزیشن محمد طیب خان عبدالسلام مسلمان، 8,000 روپے مع سند اور تیسری پوزیشن محمد انس راعین محمد ناصر راعین، 7,000 روپے مع اسناد۔ اس میں تشجیعی انعام ہر زمرے میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا 8 تھے، لیکن 7 طلباء نے تشجیعی انعام حاصل کیے ہیں۔ میں پہلے طلباء کے نام بول رہا ہوں: عمار انصاری، محمد اسلم انصاری، توفیق عالم مظہر الحق، محمد طاہر خان عبدالسلام مسلمان، منظر عالم مزمل حق۔ ان طلباء کے درمیان تقسیم انعام و اسناد کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ماسٹر خلیل الرحمن صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور طلباء کو انعام اور اسناد سے نوازیں۔ اسی زمرے میں دیگر تشجیعی انعامات حاصل کرنے والے طلباء ہیں عبداللہ عزیز الرحمن، انور ریحان، محمد رضوان، زبیر عالم، اختر حسین۔ میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر خلیل الرحمن مدنی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور ان طلباء کے درمیان انعامات و اسناد تقسیم کریں۔ عبداللہ عزیز الرحمن، انور ریحان، زبیر عالم، اختر حسین۔ جزاکم اللہ۔ اگلا زمرہ ثانیہ ثانویہ، اس میں بھی عمدۃ الاحکام کی حدیثیں 206 رکھی گئی تھیں حفظ کے لیے۔ ان میں جن طلباء نے پوزیشن حاصل کی ہے، پہلی پوزیشن عابد عالم محمد جمیل اختر، انعام 8,000 روپے مع سند، محمد معاذ عبدالقیوم 7,000 روپے، عدنان عادل اکرام اللہ۔ میں دعوت دیتا ہوں مولانا عبدالبر مدنی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور ان طلباء کو اسناد اور انعامات سے نوازیں۔ اس زمرے میں تشجیعی انعامات حاصل کرنے والے یہ طلباء ہیں:
محمد صفی اللہ، محمد شوکت علی، محمد ارمان حفظ الرحمان، شکور انصاری، کلیم الدین انصاری۔ میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر خلیل الرحمان ندوی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور ان طلباء کو انعامات و اسناد سے نوازیں۔ صفی اللہ، صفی ارمان، شکور انصاری۔ اسی زمرے میں مزید تشجیعی انعامات حاصل کرنے والے طلباء ہیں محمد آصف آزاد، محمد ابوالکلام، محمد سعدان، عبدالسلام۔ میں دعوت دیتا ہوں مولانا عزیر احمد مدنی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور ان طلباء کو انعامات اور اسناد سے نوازیں۔ آخری زمرہ اولی ثانویہ، اس میں شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب عقیدۃ اہل السنہ والجماعہ حفظ میں رکھی گئی تھی۔ اس میں 36 طلباء نے شرکت کی۔ ان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے احمد شاہد محمد شاہد سراج، انعام 7,000 روپے۔ دوسری پوزیشن اشفاق احمد عبدالستار، انعام 6,000 روپے۔ تیسری پوزیشن عبد المقتدر محمد مشکور عالم، انعام 5,000 روپے۔ میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر ارقم رئیس مدنی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور ان طلباء کو انعامات و اسناد سے نوازیں۔ احمد شاہد سراج، اشفاق احمد عبدالستار، عبد المقتدر محمد مشکور عالم۔ تشجیعی انعام حاصل کرنے والے طلباء محمد سالم، محمد امان اللہ، محمد بن مطیع اللہ، محمد شمعون پٹھان، سلیم پٹھان، عمار منصوری، محمد کفیل منصوری۔ ان طلباء کے درمیان تقسیم انعامات و اسناد کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا تسخیر احمد مدنی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور طلباء کو انعامات سے نوازیں۔ مزید تشجیعی انعام حاصل کرنے والے طلباء ہیں ذبیح اللہ، سمیع اللہ، محمد شعبان نوشاد، طاہر محمود، محمد سلیمان، ذاکر حسین، محمد رفیق۔ ان طلباء کے درمیان تقسیم انعامات و اسناد کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جامعہ اسلامیہ سنابل کے مساعد عمید مولانا زبیر احمد سنابلی صاحب کو کہ آپ ان طلباء کو انعامات و اسناد سے نوازیں۔ عزیز طلباء، اب میں آخر میں گزارش کروں گا صدر محترم حفظہ اللہ و تولیٰ سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے صدارتی خطاب سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر اللہ من لا يشكر الناس۔ في هذه المناسبة الطيبة يسعدني أن أتقدم باقة الشكر والامتنان أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المركز، مركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية سنابل، إلى سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية الدينية في السفارة، وعلى رأسها فضيلة شيخنا الفاضل الشيخ بدر بن ناصر العنزي حفظه الله، وإلى معالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، على إتاحة هذه الفرصة الثمينة لمسابقة المتون العلمية السلفية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وجزاهم الله خيرا أحسن الجزاء، ونفع بهم الإسلام والمسلمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔
محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، ذمہ داران مرکز اور دیگر سامعین، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ مواقع عطا فرمائے۔ ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کے باہر بھی بہت سارے مدارس اسلامیہ اور تعلیمی اداروں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو وہ لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے سلفی علمی متون پر مشتمل یہ مسابقات آپ کی چہار دیواری میں بیٹھ کر کے آپ کے ذمہ داران اور اساتذہ کے اشراف میں منعقد ہوتے ہیں اور آپ کو اس میں شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے اور بہتر انداز کے انعامات آپ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اس پر سب سے پہلے آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو موقع دیا ہے، اس موقع سے آپ علمی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ علمی لحاظ سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اس علم کا اثر آپ کی عملی زندگی پر بھی نظر آئے۔ سابقہ سالوں میں ہم نے یہ تجربہ کیا کہ بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جو مشارکت کا شہادہ پانے کے لیے بغیر تیاری کیے اس میں شریک ہو جاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ایک شہادہ جس پر جامعہ اسلامیہ سنابل اور سعودی عرب کی وزارت شؤون اسلامیہ کا دستخط اور سارے کے سارے بیانات موجود ہیں، وہ شہادہ ہم کو حاصل ہو جائے گا۔ لہذا اس سال تھوڑی سی سختی کی گئی ہے کہ شہادت مشارکت کو حاصل کرنے کے لیے کم از کم 33% نمبرات حاصل کرنے ضروری ہیں۔ لہذا طلبہ کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اس انداز کی نعمتیں جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو ملتی ہیں، اس کی ناشکری نہ کریں۔ صرف شرکت کر کے شہادہ کے چکر میں اپنی صلاحیتوں کو تباہ نہ کریں، برباد نہ کریں، بلکہ میں یہ کہوں گا انتظامیہ سے کہ آئندہ سال سے مشارکت کے لیے، مشارکت کے شہادہ کے لیے جو پاس ہونے کا فیصد ہے یعنی 50%، اس کو متعین کیا جائے۔ 50% سے کم جو بھی نمبرات لاتا ہے اس کو شرکت کا بھی شہادہ آئندہ سال سے نہ دیا جائے۔ طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور بالخصوص متون کو جو آپ نے یاد کیا ہے ان متون کو اپنے ذہن و دماغ میں باقی رکھیں، اس کے معانی، شروحات، اس کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس کے مطابق عملی زندگی کو ڈھالیں۔ یہ متون معمولی متون نہیں ہیں، ان متون کے ذریعے آپ کو ایک خاکہ دیا گیا ہے۔ یہ خاکہ آپ کو ایک باعمل عالم دین بننے کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ آپ کے لیے ان متون کے ذریعے وہ راہیں کھلتی ہیں، وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ صلاحیت کے ساتھ، علمی گہرائی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، دنیا کے سامنے اپنی علمی لیاقت اور صلاحیت کا لوہا منوا سکتے ہیں۔ ادارے کے ذمہ داران نے، آپ کے اساتذہ نے، سفارت خانے کے ذمہ داران نے، سعودی عرب کے علماء نے جس انداز سے آپ کے لیے ان چیزوں کا انتخاب کیا ہے، ان چیزوں کی سہولیات دی ہیں، یہ نعمتیں آپ کے لیے ان لوگوں کے ذریعے آگے آئی ہیں، ان پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ میں یہی وصیت کروں گا، یہی نصیحت کروں گا، استغلال کرنے والے طلبہ جو مواقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، علمی لحاظ سے اپنے آپ کو پختہ نہیں کرنا چاہتے، ان چیزوں سے علمی گہرائی پیدا نہیں کرنا چاہتے، بھرپور فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، بلکہ استغلال کر کے وقت گزارتے ہیں اور طاقت آزمائی کرتے ہیں، امتحان میں بیٹھ جاتے ہیں، وقت گزاری کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں، ایسے طلبہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محنت و جستجو سے کام لیں اور ان چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر سے ابتدا میں عربی زبان میں جو شکر گزاری کے الفاظ میں نے بیان کیے ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آن ریکارڈ آ جائے، اردو دا طبقہ بھی اس کو سمجھ سکے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اگر تم شکر گزاری ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید نوازیں گے،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو ہم شکریہ ادا کریں گے حکومت خادم حرمین الشریفین کا، سعودی سفارت خانے کا، ملحق دینی کا، وزیر شؤون اسلامیہ فضیلت الشیخ عبداللطیف آل الشیخ کا، اور تمام ذمہ داران کا، تمام طلباء کا جن لوگوں نے متون علمیہ کے اس مبارک مسابقے میں حصہ لیا یا اس کے لیے تیاریاں کیں، اس کے لیے پرچے بنائے، اس کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع دیے۔ اور اخیر میں پھر سے یہ تنبیہ کروں گا کہ اساتذہ جو جانچنے والے اساتذہ تھے، ممتحن تھے، جن کو حکم بنایا گیا تھا، ان کی رپورٹ یہ ہے کہ بہت سارے طلباء نے تیاری بالکل نہیں کی تھی۔ امتحان کے پرچے میں جو سوالات تھے جواب کی کاپی میں وہی سوالات اتار دیے ہیں، یا ادھر ادھر کی باتیں حاکی ہیں اور متون پر کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ طلباء کا ارادہ یہ تھا کہ ہم تیاری نہیں بھی کریں گے تو کم سے کم مشارکت کا شہادہ مل جائے گا، معاف فرمائیں گے۔ یہ استغلال ہے، اس سے آپ کو توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ سالوں میں یہ ضابطہ مزید سخت کیا جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان نعمتوں سے اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ بھرپور فائدہ اٹھانے اور زندگی کے تمام مراحل میں ان چیزوں کو باقی رکھ کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔